بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق اللہ العظیم. حضرت محتیم صاحب دارالعلوم، اساتذہ دارالعلوم اور میرے عزیز بھائیوں، عزیز طلباء، یہ جمعیت الاصلاح کا افتتاحی اجلاس ہے. آپ نے اس کے مقاصد بھی سنے اور نہضت العلماء کو قائم کرنے کا جو اصل بنیادی مقصد تھا وہ بھی آپ کے سامنے آیا. اس میں بہت اہم بات اشاعت اسلام سے متعلق ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں. پہلا مسئلہ ہے فہم کا اور دوسرا مسئلہ ہے تفہیم کا. اگر ہمیں اسلام کا، دین کا، شریعت کا صحیح فہم حاصل نہ ہو تو ہم ظاہر ہے تفہیم کا عمل کبھی بھی بہتر طریقے پر انجام نہیں دے سکتے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم وہ بات پہنچا دیں جو عمارت کو اور زیادہ کمزور کر دے. تو اس لیے نہضت العلماء کے جو مسئلہ مقصد اشاعت اسلام کا ہے، اس میں پہلا مرحلہ فہم، اسلام کے فہم کا ہے، جس کو تفقہ فی الدین کہتے ہیں. اور یہاں اسی لیے کوشش کی جاتی ہے کہ جو علوم شریعت ہیں ان میں گہرائی پیدا کی جائے اور طلباء اس میں محنت کریں. اور یاد رکھیے کہ جب تک آپ اس میں گہرائی پیدا نہیں کریں گے اور آپ کے اندر دین کا تفقہ اور دین کی مزاج شناسی پیدا نہیں ہوگی، آپ کبھی بھی دین کی صحیح ترجمانی نہیں کر سکتے. اس وقت ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جو لوگ ترجمانی کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ حقیقت دین سے ناواقف ہیں، اور جو حقیقت دین سے واقف ہیں اکثر وہ ترجمانی کی صلاحیت نہیں رکھتے. نہضت العلماء نے ان دونوں چیزوں کو جمع کرنے کے لیے کوشش کی ہے، اور اس کے لیے اس نے ایسے افراد تیار کیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہاں ہماری جو تاریخ ہے نہضت العلماء کی وہ تاریخ سونی ہو. ایسے افراد ندوے نے پیدا کیے ہیں شروع میں خاص طور سے کہ جو حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ صرف دین کی مزاج شناسی نہیں بلکہ اس کے ایسی ترجمانی کی صلاحیت رکھنے والے لوگ تھے کہ جنہوں نے صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں دین کی صحیح ترجمانی کی. اور ان کی تقریروں سے اور ان کی کتابوں سے، تصنیفات سے اور تحریروں سے بہت سی غلط فہمیاں دور ہوئیں، اور اشاعت اسلام کا بھی کام ہوا اور حفاظت دین کا بھی کام ہوا. تو یہ دونوں چیزیں بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہیں. ایک طرف فہم دین کا مسئلہ ہے اور دوسری طرف مسئلہ تفہیم دین کا ہے. یہ آپ کی جمعیت الاصلاح ہے، اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تفہیم دین کا ہے. آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو کہ آپ شریعت کی صحیح ترجمانی کر سکیں. اور میں نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا، بلکہ صراحت کے ساتھ بات فرمائی ہے. اور عجیب بات ہے کہ سب سے پہلے تو الرحمن کہا گیا، پھر اس کے بعد علم القرآن خلق الانسان، اور اس کے بعد علمہ البیان. سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت رحمت ہے یہ ہمارے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آگے اگر ہمیں بیان کا کام کرنا ہے، ہمیں دین کی ترجمانی کرنی ہے، ہمیں دین کی اشاعت کا کام کرنا ہے، تو اس کے لیے اپنے اندر سب سے پہلی جو صفت پیدا کرنی ہے وہ صفت مہربانی کی، وہ صفت شفقت علی الخلق کی. جب تک یہ صفت پیدا نہیں ہوگی ہم کام آگے نہیں بڑھا سکتے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے صفت رحمان کا ذکر کیا. اس کے بعد فرمایا الرحمن علم الانسان، اس نے خلق الانسان علمہ البیان، اس نے انسان کو پیدا کیا. یہ انسان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات
بات میں اس قوت گویائی وہ عطا کی ہے کہ وہ اپنے معافی ضمیر کو بہتر سے بہتر طریقے پر ادا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسری مخلوقات کے اعتبار سے جو عقل بخشی ہے وہ ایسی عقل ہے کہ وہ حقائق کو سمجھتا ہے اور پھر ان کی وہی صحیح ترجمانی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وعلمہ البیان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کی صلاحیت دی، وہ بات کہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صلاحیت عطا فرمائی۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم یہاں جمع ہوئے اور یہ جمعیت الاصلاح کا آغاز ہوا، تو یہ آیت شریفہ بلکہ یہ چند آیتیں ہیں سورہ رحمان کی، یہ ہمارے لیے اگر کہا جائے کہ بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، ہمیں پورا سبق دیتی ہیں کہ ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی، ہمارے اندر بیان کی صلاحیت پیدا ہو، اپنی بات کہنے کی صلاحیت پیدا ہو، معافی ضمیر کو بہتر طریقے پر ادا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ پہلا مرحلہ زبان کا ہوتا ہے اور دوسرا مرحلہ ادب کا ہوتا ہے۔ زبان یہ ہے کہ آدمی جو کہنا چاہتا ہے وہ زبان سے کہہ دے، لیکن اسی بات کو اگر وہ بہتر طریقے پر ادا کرے، جو اس کے مخاطب ہیں ان کا خیال کر کے ادا کرے، ان کی نفسیات کو سمجھ کر ادا کرے اور ان کے مزاج کو سامنے رکھ کر بات کہے، تو اس بات کا جو وزن ہوتا ہے وہ بات جس طرح دل و دماغ پر اثر کرتی ہے وہ عام بات اثر نہیں کرتی۔ تو یہاں آپ کو جمعیت الاصلاح کے اسٹیج سے یہی تیاری کرنا سکھائی جاتی ہے، آپ کو اس پر آمادہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو جو دین کا فہم حاصل ہو رہا ہے، آپ جو قرآن و حدیث کی محنت کر رہے ہیں، اگر آپ نے اس محنت کے ساتھ ساتھ یہ محنت بھی کی کہ آپ کے اندر تفہیم کی صلاحیت پیدا ہو جائے، بات پہنچانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، تو یہ اس وقت کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ زمانہ ذرائع ابلاغ کا ہے، مختلف جو ہمارے ادوار گزرے ہیں، اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیجیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مختلف زمانے گزرے ہیں۔ ایک زمانہ تھا وہ فلسفے کا زمانہ تھا، ایک زمانہ سائنس کا گزرا ہے، لیکن ابھی اس وقت ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں یہ زمانہ ذرائع ابلاغ کا ہے، اور سب سے زیادہ دنیا پر چھا جانے والے لوگ وہ ہیں جن کے ہاتھ میں ابلاغ کی طاقت ہے، میڈیا کی طاقت ہے۔ لیکن یہ میڈیا کی طاقت جب ہم اس کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں، جب ہمارے اندر اس کی صلاحیت پیدا ہو، بات کہنے کی صلاحیت پیدا ہو، لیکن اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے اندر دین کا صحیح فہم پیدا نہیں ہوگا اور شریعت کا صحیح مزاج نہیں بنے گا تو ہم کیا بات کہیں گے؟ ہو سکتا ہے ہم وہ بات کہیں جو شریعت سے متصادم ہو، اور جو ہو سکتا ہے مزاج شریعت سے موافقت نہ رکھتی ہو۔ اس لیے یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ایک طرف فہم دین میں ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور دوسری طرف تفہیم کے لیے جو صلاحیتیں ہمیں بروئے کار لانی ہیں، وہ قلم کی صلاحیتیں ہوں، وہ زبان کی صلاحیتیں ہوں۔ پھر زبان کی جو قسمیں ہیں وہ اردو زبان ہے، عربی زبان جو ہماری اسلامی زبان ہے، عالمی زبان ہے، اور پھر انگریزی زبان جو اس وقت دنیا میں بولی جاتی ہے، پھر علاقائی زبانیں ہمارے اس ملک کی ہندی زبان، اور پھر جہاں جہاں کے آپ رہنے والے ہیں، اگر آپ نے ان زبانوں میں محنت نہیں کی اور آپ نے وہاں جا کر بات کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا نہیں کی تو آپ دعوت کا فریضہ اور تفہیم دین اور تفہیم شریعت کا جو کام ہے بہتر طریقے پر انجام نہیں دے سکتے۔ آپ کو اس کے لیے شریعت کے مزاج کو بھی سمجھنا ہے اور بات کہنے کی صلاحیت بھی پیدا کرنی ہے۔ پھر اس وقت جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں وکلاء کی جانب سے، قانون دانوں کی جانب سے، اور پھر سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں میڈیا کی جانب سے، آپ اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں، ایسا جواب دے سکتے ہیں اگر آپ کے اندر بات کہنے کی صلاحیت ہے اور زبان کی صلاحیت ہے کہ جس سے لوگ مطمئن ہی نہ ہوں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس گفتگو کو ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ آپ اسی مقصد کی خاطر ان دو باتوں پر محنت کیجئے، فہم دین پیدا کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تفہیم دین کی صلاحیت پیدا کیجئے، بات کہنے کی صلاحیت پیدا کیجئے، زبانوں میں مہارت پیدا کیجئے، اور قلم کی بھی طاقت پیدا کیجئے۔ یہ قلم کی وہ طاقت ہے، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ صحافیوں کے مجمع میں یہ بات کہی تھی کہ بادشاہ نے کبھی ایک جملہ زبان سے کہا، بڑے کر و فر کا بادشاہ تھا کہ زیر قدمت ہزار جانست، کہ ہمارے قدم کے نیچے ہزاروں جانیں، ایک فیصلہ کافی ہے۔ تو حضرت مولانا نے کہا کہ آج میں صحافیوں سے کہتا ہوں کہ ایک لفظ بدل دیں اور یہ کہیں کہ زیر قلمت ہزار جانست، تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ ایک مرتبہ غلط بات وہ اپنے جو ذرائع ان کے پاس ہیں اس کے ذریعے سے وہ پھیلاتے ہیں، اس کے نتیجے میں نہ جانے کتنی جانیں جاتی ہیں، کتنے تفرقے پیدا ہوتے ہیں، کس قدر انتشار پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ اگر طاقت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی، اور پھر اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہمیں بات کہنی ہے، وہ دین کا صحیح فہم پیدا نہیں ہوگا تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہی ندوۃ العلماء کا بنیادی مقصد ہے، اشاعت دین کا۔ باقی نصاب کی تبدیلیاں اور اس میں ترقیاں اور اصلاح ذات البین کا جو اس کا اصل مقصد ہے، الحمدللہ اس میں ندوۃ العلماء کا جو کامیابیاں شروع سے حاصل ہوئیں اور وہ سلسلہ جاری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ
کہ سب سے بڑا جو بنیادی مقصد ہے وہ اشاعت دین کا، اشاعت اسلام کا ہے، اور یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ آپ اسلام کا صحیح فہم پیدا کیجئے، اپنے عقائد کو مضبوط کیجئے، فکر کو مضبوط کیجئے، اور پھر آپ دین کے مغز کو سمجھیے۔ وہ بنیادیں جو شریعت نے آپ کو فراہم کی ہیں، آپ اس بنیادوں کو مضبوط کیجئے، اپنے دماغ میں ان کو اتاریے، اپنے قلب کو اس کے اعتبار سے آپ جلا بخشیے، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے اندر بات کہنے کی صلاحیت پیدا کیجئے۔ پھر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کام لیتا ہے۔ جو بڑے بڑے مصلحین سے، مجددین سے اور اللہ کے ان خاص بندوں سے اللہ نے کام لیا، جو ہمارے نزد العلماء کے فارغین میں ان کی ایک فہرست ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے وہ حضرات ہیں جو ہمارے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمیں ان سے سبق لینے کی ضرورت ہے، ان سے ہمارے اندر فکر کی بلندی پیدا ہو اور دلوں کے اندر بالیدگی پیدا ہو، ہمارے اندر ہوش مندی پیدا ہو۔ یہ ساری چیزیں جب پیدا ہوں گی کہ جب اس مغز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ان حضرات نے پیش کیا، اور ہمارے بانیان حضرت العلماء جن میں سرخیل علامہ شبلی نعمانی اور بانی حضرت العلماء حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ، کہ جنہوں نے بیڑا اٹھایا قادیانیت کی بیعقنی کا اور عیسائیت کے خلاف جو کام ہے، حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور پھر علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب الانتقاد ہے، انہوں نے جو مقابلہ کیا اس وقت جو فتنہ تھا، جو کتب خانہ اسکندریہ کے سلسلے میں غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی تھی کہ مسلمانوں نے اس کو جلایا، کس قدر تاریخ کی وہ فاش غلطی تھی جس کو انہوں نے ثابت کیا، اور جرجی زیدان نے جو باتیں لکھی اس کا مقابلہ انہوں نے کیا۔ یہ ہمارے وہ بڑے ہیں، ہمارے وہ بانی ہیں حضرت العلماء کے، جنہوں نے اسلام کی حفاظت کے لیے، غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے انہوں نے بیڑا اٹھایا، اپنے قلم کی طاقت کا استعمال کیا، اور اخیر دور میں حضرت علامہ سید سلیمان ندوی جو یہاں کے فارغ ہیں، اور پھر اخیر میں مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جانشین حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی سیرت کی جو کتاب ہے انہوں نے جس طرح وہ لکھی، لوگوں کا مزاج سمجھ کر، لوگوں کی نفسیات سمجھ کر اس کے مختلف زبانوں میں جو ترجمے ہوئے، آج الحمدللہ وہ اشاعت دین کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ مقام اللہ نے سب کو دیا ہے، جو بھی اس کے لیے آگے بڑھے اور جو بھی اس کے لیے اپنی جان کھپائے، اللہ کا یہ ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں ہمارے لیے اپنی جانیں کھپائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستے کھولیں گے۔ آپ طے کیجئے، یہ سال کا آغاز تو میں نہیں کہہ سکتا، خاصا وقت گزر گیا، جو وقت کی قیمت سمجھنے والے ہیں ایک ایک لمحے کی قیمت سمجھتے ہیں، لیکن جو بھی وقت ہے آپ طے کیجئے کہ ہم اس کو بہتر سے بہتر گزار کر اپنے آپ کو آراستہ کریں گے، ہم دین کا صحیح فہم پیدا کریں گے اور تفہیم دین کی صلاحیت پیدا کریں گے۔ اسی کے لیے آپ کو اسٹیج دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس آغاز کو بہتر آغاز فرمائے، اور یہ اللہ تعالیٰ بہتر انجام بھی ہم سب کو نصیب کرے، یہ سال کا اختتام بہتر اختتام ہو، اور ہماری زندگی کا بھی جب وقت آئے اختتام کا تو بہتر سے بہتر اختتام ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوری زندگی اپنے دین کی حفاظت کا اور اس کی اشاعت کا کام لے، اور آپ تمام حضرات کو اس کے لیے اللہ تعالیٰ قبول کرے اور اس کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔